تحفہ خریدا، اور ایک دن آیا کہ جب مجھے ہوش سنبھلی اور میرے والد گرامی نے جب مجھے یہ بات سنائی، اور اس کے بعد مجھے یہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے میرے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے سب سے پہلے تحفہ یہی خریدا تھا اور یہی میں تمہارے لیے وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اور بھی اولادیں دی۔ میری 9 ہمشیرہ ہیں جو باقاعدہ حیات ہیں، اور ایک 10 سال عمر میں چھوٹا میرا بھائی جس کو آپ سارے جانتے ہیں، احمد رضا آپ کے مصطفی، ہم 2 ہی بھائی ہیں۔ تو پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد کپڑے کا کام شروع کیا، کاموں کی میں انہوں نے انتہائی جو ہے وہ مختصر سی دکان شروع کی اور اس کو ساری زندگی مختصر ہی رکھا۔ 37 سال بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ انہوں نے کیا، اور یہ چونکہ ہم نے ان کو عمر کے آخری حصے میں دیکھا ہے۔ جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو اس وقت ابا جی کی عمر 70 سے اوپر تھی، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کی جوانی کے عالم کو یا اس دور کو نہیں دیکھا۔ اس دور کے اثرات ہم نے ضرور دیکھے، کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے اور تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے، تو آپ نے جتنے بھی بستی کے لوگ تھے، دیہات کے لوگ تھے، 300 سے 400 گھروں تک مشتمل ہمارا وہ گاؤں ہے، آپ نے دیکھا ہے سب نے، تو انہوں نے سب لوگوں کو بلا کر ایک عہد کیا کہ میں کوئی روٹی کے ٹکڑے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرا مقصد کوئی اور ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ عزم کریں کہ آپ دینی معاملات میں میری معاونت کریں۔ تو انہوں نے وہ تحریر لکھی جس کے اندر ہر غیر شرعی کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کے بالکل تحت ان سب لوگوں سے معاہدہ لیا کہ ہماری بستی میں نہیں ہوگا، اور اس سے تمام برادریوں کے لوگوں سے دستخط لیے۔ وہ تقریباً 60-70 لوگوں کے دستخط، وہ میں نے بار بار وہ رجسٹر کبھی ابا جی مجھے دکھلا بھی دیتے تھے، میں نے دیکھا ہے وہ۔ تو اس کے اندر یعنی یہاں تک کہ باجا گاجا بھی ہماری بستی میں نہیں آئے گا، کوئی شادی ہو برات ہو تو یہاں باجا بھی نہیں بجے گا۔ باقی اور بہت سارے معاملات تھے، بستیوں میں جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سب پر سخت پابندی لگائی، اور جو ہے وہ شریعت کی حاکمیت کا عملی وہاں ظہور ہوا۔ اور صرف چوری کرے تو ہاتھ کٹتے ہیں، اور جو ہے وہ قصاص کی سزا قتل ہی ہے، یہ معاملے تو عدالتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سے نیچے جو کچھ بھی تھا تقریباً وہاں کنٹرول انہوں نے کیا، اور اس تحریر پر پورے 40 سال پھر پہرا دیا۔ اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ میرے باپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ ادارۃ المصطفیٰ کا آپ جہاں تعارف پڑھیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے احیاء سنت ترویج شریعت کی روحانی تحریک۔ تو احیاء سنت اور شریعت کی ترویج یعنی شریعت کو عملی رواج دینا، یہ تصور اور یہ آئیڈیا میں نے اپنے بزرگوں سے لیا۔ انہوں نے اس بستی میں عملی طور پہ جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلے۔ فرماتے میں نے اس بستی کی اصلاح اگر ہو جائے تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہی ان کی خواہش رہی تھی، اور اس سلسلے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کام کیا، اور 40 سال تک انہوں نے اس تحریر پر جو ہے وہ پہرا دیا اور کسی کو اس سے ہٹنے نہیں دیا، اور یہ ایک بہت بڑا ان کا کام تھا۔ اور ہماری اس بستی کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے یعنی آج تک کوئی قتل ہی نہیں ہوا ہے، ورنہ دیہاتوں کے اندر جب برادریاں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے لوہیاں والا کو دیکھ لو، 6 ماہ نہیں گزرتے کہ یہاں کیا فساد بپا ہو جاتے ہیں، لیکن پورے جو ہے وہ 60 سال ہو گئے ایک قتل بھی کبھی نہیں ہوا۔ یعنی امن معاہدہ بھی تھا، اس معاہدے کے اندر امن معاہدہ بھی تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو درمیان میں جا کے ابا جی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور الحمدللہ ان لوگوں نے جو حیا ان کا کیا اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ان کی بات کو مانا، کبھی ٹالا نہیں تھا۔ وہ دور بھی خیر بھلے تھے، آج تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا، وہ حالات بھی نہیں رہے، لیکن بہرحال انہوں نے 40 سال تک جو ہے وہاں شریعت اسلامیہ کی حدوں کا پہرا دیا اور دین رسول کے ڈنکے بجائے،
اور حضور کے دین کی نوکری کی اور کام کرتے تھے، کپڑے کا شروع کر لیا آخر میں تو، اور وہ بھی بالکل معمولی. میں نے عرض کرنے لگا تھا دلائل الخیرات کا وظیفہ یہ 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے روزانہ کی منزل کو، اور 37 سال اس کا ناغہ بھی نہیں ہوا. بلکہ جب فالج کا حملہ ہوا تو ان دنوں کے اندر مجھے فرمانے لگے کہ اشارہ کیا، زبان میں لکنت آ گئی اور پڑھا نہیں جاتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کو پڑھو تم کھڑے ہو کے تاکہ میں سن تو سکوں. تو میں نے 8 دن جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا، لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، یعنی کہ وہ ایسی دقت تھی اس میں، اور وہ چونکہ وظیفہ ان تھا میں تو صرف قاری تھا. وہ 8 دن زندگی کی وہ لذت میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں جو میں نے ان کے سامنے وہ دلائل الخیرات کا وظیفہ پڑھا ہے. اللہ یا تو یہ ان کا معمول تھا. صبح 9-10 بجے وہ جاتے تھے اور عصر کی نماز کے وقت بہر صورت دکان کو بند کرتے تھے، دکان بند کر کے نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میری قسمت کا جو گاہک ہے اللہ اسی وقت بھیج دے گا. اور ذمہ داریاں بہت ساریاں تھیں اور یہ آسان کام نہیں ہے. توکل بہت بڑی دولت ہے. جب انسان کے حالات عجیب ہوں تو پھر بعض کا جو ہے وہ قدم لرزش لے جاتے ہیں. یعنی صرف ایک ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالی، اور 8 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے جن کی شادی ہونے والی، اور اس کے بعد پھر ایک ہمشیرہ کی اور شادی ہوئی، پھر 7 ہمشیرہ اور ہم 2 بھائی تھے، اور ابا جی انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے. لیکن اس کے باوجود عصر کے وقت آ جاتے تھے اور اپنے معمولات پہ ہوتے تھے، اور صبح روزانہ 1 سے لے کر 1.5 گھنٹے تک درس قرآن دیتے تھے فجر کی نماز کے بعد. اور 18 سال کے اندر پورے قرآن کا درس دیا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرنے لگے تو پھر نہیں شروع کیا. فرماتے تھے شاید میں پورا نہ کر سکوں، میری طبیعت اب اتنی جو ہے وہ کمزور ہو گئی. پھر قرآن مجید کی آیات، منتخب آیات پہ درس دیتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا درس کئی مہینوں چلتا رہا تھا. روزانہ 1 گھنٹہ اس پہ درس دیتے تھے. پتہ نہیں اللہ نے سینہ کتنا کشادہ کر دیا تھا. تو یہ ان کا معمول تھا زندگی کا. یہاں گجرانوالہ مارکیٹ سے وہ کپڑا خریدتے تھے. ہمارے وہ جن لوگوں سے انہوں نے یہ کاروبار کیا ہے وہ بے پناہ ابا جی کے ساتھ اس نے اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں. کچھ تو فوت ہو گئے. شیخ محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ جمعے کے دن جو ہے وہ یہاں سے جا کر جو ہے وہ گاؤں میں ابا جی کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے. کاروبار بھی تھا لیکن یہ نہیں، وہ کہتے مجھے اور کہیں تسکین ہی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. تو یہاں سے جاتے ان دنوں کے اندر یہ چونگیاں وغیرہ ہوا کرتی تھی. تو کاموں کی سے ادھر ایک راستہ مڑتا ہے تقریباً 2-3 کلومیٹر ادھر سے جو ہمارے گاؤں کی طرف چلا جاتا. کاموں کی بلدیہ کی حدود سے پہلے ہی وہ جگہ آتی. تو اگر کاموں کی چلے جائیں تو وہ 2-4-5 روپے ان دنوں کے اندر کافی تھے. 10 روپے بھی کافی تھے. اس کی چنگی بھی دینا پڑتی تھی. پھر ظاہر ابا جی کو پیدل تو کوئی نہ جانے دیتا، تو تانگے کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ بوری رکھتے اور آپ بھی اس کے اوپر بیٹھتے. تو اگر تانگے والا کرایہ نہ لیتا، اکثر تانگے والے نہیں لیتے تھے، لیکن ابا جی کو یہ گوارا نہیں تھا. وہ فرماتے تھے یہ بھی تو مزدوری کر رہے ہیں اور میں بھی مزدوری کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ جو ہے وہ شہر سے باہر ہی ادھر اتر جایا کرتے تھے گاڑی سے. ان دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چلتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں سے، اور وہ کاموں کی تک جایا کرتی تھی چھوٹی گاڑیاں. تو یہاں اتر جایا کرتے تھے. اور اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو یہ 5-10 روپے یہ چنگی کے یہ بچ جائیں گے، اور حدود میں داخل ہوا تو پھر شرم چنگی دینا پڑے گی. تو دوسری بات کہ وہ جو تانگے والا اگر فری لے گا تو وہ بھی مزدوری ہے، اور اگر میں دوں گا تو اور خرچہ اس پہ آئے گا، اور یہ خرچہ ظاہر ہے میں جن کو بیچوں گا یہ ان پہ پڑے گا. یہ اس دور کی بات ہے جب انہوں نے جو ہے وہ دکان منتقل کر لی تھی گاؤں میں. یعنی جب انتہائی بوڑھے ہو گئے اور چلنے کی سکت بھی کمزور ہو گئی تو پھر وہ کاموں کی سے وہ دکان اٹھا کر گھر کی بیٹھے کے اندر رکھ لی. اور یہ وہ توکل کا دور تھا کہ دکان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے. اگر کسی نے کوئی سودا لینا ہو تو دروازہ اس کو کھٹکھٹانا پڑتا تھا، پھر کھولتے تھے، کپڑا دیتے، اس کو رخصت کرتے، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. اور ان کی منزل پھر قرآن ہی رہی ہے ساری زندگی الحمدللہ. تو وہاں سے یہ اتر کر کے
تو وہ اپنے سر پہ اٹھا کے اس بڑھاپے کے عالم کے اندر وہاں سے 3 میل بنتا ہے. لیکن یہ میں بات آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ مسجد کا جتنا بھی انتظام و انصرام تھا وہ خود کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد کی صفائی بھی خود کرتے تھے. جب سحری کے وقت جاتے تھے، یہاں بیٹھے حاجی